ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمؤمنين والموحدين والنار للكافرين والمشركين والمعاندين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. صلوات بر محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. معذرت نال پہلے تا یہ حضرت امام صاحب العصر و زمان موضوع کو صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد صحیح طور ہوتے نہیں دیکھ سکا میں، کیونکہ ذمہ لایا ہے کہ وہ موضوع چلتا رہا بیا کا بندہ حقیر مطمئن کو ہے نا، اس واسطے اس کو چھیڑے ہی نہیں. دوسرا ہے کہ طبیعت میری کل دی بخار تھی ہے تو وہ حالت تک ہے، یہ واسطے کوئی زیادہ پڑھ بھی نہ سکا میں، مطالعہ کی کتاب نہیں دیکھ سکا. لہذا پہلیاں بحثاں جڑیاں میں پڑھ رکھی ہیں اگرچہ ہلکیاں پھلکیاں ہیں، اگرچہ ظاہراً انہوں دا کوئی اتنا زیادہ فائدہ ہی نہیں نظرتا، لیکن حقیقت دے وچ اوہ بحثاں ہیں جڑیاں انسان کو انسان بنائیاں. جڑے کہ زبان دی بحث پڑھدا ہوتا ہمیں جھوٹ تھوڑی خدمت عرض کیتا ہے کہ کتنیاں بیماریاں جھوٹ دی وجہ تو لگ دیاں نے. اور ایک بیماری آج جڑی تھوڑی خدمت عرض کرنی ہے، تقریباً ہر انسان چھے کوئی شاید بچہ ہوئے کہ قسم چاونا. جڑے انسان قسم چاہتا ہے اندی شرعی حیثیت کیا ہے، چاونی چاہیے نہیں چاونی چاہیے، کتھا کتھا قسم چاونی چاہیے، قسم دا جرم کتنا ہے، قسم دا کفارہ کتنا ہے، قسم کیڑے کیڑے چیزوں کے نال چاہی ویندی ہے. یہ سارا ایسے مسائل ہیں جڑے سارے معاشرے چ رائج بھی ہیں تے انہاں دے پاسے توجہ ہی کوئی نہیں. ظاہراً بالکل ہلکا جہا موضوع ہے کہ قسم چاونا، لیکن انتہائی سنگین موضوع ہے اس حوالے دے نال کہ کوئی بندہ ممکن ہے ان دی وجہ تو گناہگار تھی سکتا ہے، قسم چاون دی وجہ تو گناہگار تھی سکتا ہے. لہٰذا انشاءاللہ کوشش کرے سوں کہ آج جڑا ہے جتنے تک ٹاپک چلتا پی ہے قسم دا ہے تو تھوڑا اتنا ہی میں اس ویلے بڑی زحمت کو تمام چا کرے سوں. اور ہے بڑا خوش کہ جی وہاں سے ذرا جڑے بندے نیندر پائے ونے نہ میرا قصور کون ہے ویسے. اللہ صلی اللہ. میں کو سارے پاکستان دے قانون دے مطابق تا نہیں پتہ کہ قسم چاون دا جھوٹی قسم تے بھاویں سچی قسم دا کتنا جرم ہے، لیکن ایران دے وچ اتھا جڑا ہے گھٹ تو گھٹ 3 سال تے ود تو ود 7 سال قسم چاون دی سزا ہے. میں کو پاکستان دا نہیں علم، جڑا بندہ جھوٹی قسم چاہے پتہ لگ ونے عدالت کو گورنمنٹ کو کہ اس بندے نے جھوٹا قرآن چاہے جھوٹی قسم چاہیے، وہ اس موقعیت کو دے دے آیا
اس دے حالات کو دے دیں یا گھٹ تو گھٹ 3 سال تے ود تو ود 7 سال سزا ہے۔ لیکن سارا جڑا مسئلہ ہے وہ ہے شرعی اسلامی قانون دے مطابق یعنی سزا کتنی ہے، اس دا جرم کتنا ہے، اور سارے معصومین نے کیا فرمائے، اللہ نے قرآن دے وچ اس دے بارے کیا ارشاد فرمائے۔ توجہ نال انشاءاللہ صلوات پڑھو بر محمد اہل بیت محمد۔ پہلے تو ایک کلیئر کر دیں کہ قسم دی 2 قسم ہونی ہیں، ایک قسم ہوتی ہے سچی، ایک قسم ہوتی ہے جھوٹی۔ جڑی سچی قسم ہے وہ شدید مکروہ ہے، انشاءاللہ روایات تمہارے سامنے پڑھ سا میں، اور جڑی جھوٹی قسم ہے گناہ کبیرہ دے چو، صرف گناہ نہیں، ایک ہوتا ہے گناہ ممکن ہے صغیرہ ہوئے، مثلا ایک بندے نے سلام کیتا ہے، یہ جواب واجب ہے، اس نہیں دیتا جواب، یہ بھی گناہ ہے لیکن یہ کبیرہ نہیں، صغیرہ گناہ ہے۔ تو ایک دفعہ میں ہے کہ جڑا بندہ گناہ کریں دے لیکن اس قرآن دے وچ ان گناہ دا عذاب ہے، اللہ نے ان کو سزا دے دا وعدہ کیتا ہے، وہ آدھن گناہ کبیرہ، یعنی قسم چاوڑا لے نال اللہ نے عذاب دا وعدہ کیتا ہے کہ ضرور میں عذاب کرے سا جڑا جھوٹی قسم چاہے۔ اور اس قسم دی سنگین جڑیاں قسمہ اپنے معاشرے دے وچ، اپنی زندگی دے وچ، اپنے روزمرہ دے کماں دے وچ انسان کو دیکھے کیڑی کیڑی جہادت میں قسم چاہنا، کیڑی کیڑی جہادت میں اللہ کا نام استعمال کریں گا۔ جڑی تھوڑے سامنے میں آیت پڑھی ہے، اس آیت کے مطابق اللہ آدھا ہے میرے نام کو استعمال نہ کرو، ہر ویلے میرے نام کو استعمال کر کے، اور ایک جہادت تو یہی یاد ہے کہ میری آیات کو نہ بیچو چھوٹے اتنے پیسہ دے واسطے، اس آیات دے وچوں سب تو وڈی آیت جو اللہ دی نشانی اللہ کا نام ہے، اور چند ٹکیاں دی خاطر انسان جڑا ہے وہ چاہی کھڑا ہوئے، لہذا سچی مکروہ ہے، جھوٹی گناہ ہے۔ حضرت میں ساری حدیثاں شاید نہ پڑھ سکساں، حدیثاں دا مضمون بیان کریں دا ویسا تکے تکے تاکہ تھوڑی زامہ جلدی تمام تھی وے۔ مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قسم دے نال، جھوٹی قسم دے نال انسان دے گھر ویران تھی ویندے، گھر تباہ و برباد تھی ویندے۔ اس دی وضاحت اگر کروں تو مولا کہیں دا گھر تباہ تھی دے، قسم چاون والے دا یا قسم جن خلاف چاہی ونے تو دوہان دے ممکن گھر تباہ تھی وے، جن خلاف جھوٹی قسم چاہی گئی ہے ان دا بھی گھر تباہ، اور جس بندے نے چاہیے ان دا گھر بھی تباہ۔ ویسے ظاہری طور دے اس بندے دا جلدی گھر تباہ تھی دے جس دے خلاف قسم چاہی ونے، ان دا نقصان تھی ویندے، لیکن حقیقی نقصان اون دا ہوندا ہے جڑا جھوٹی قسم چاہی کھڑا ہوئے، این دا کام پورا تھی ویسی اللہ نے این دا کام گھر پورا کر دے ہونے، لہذا گھر ویران تھی ویندے، اور مولا فرمائندن رزق ختم تھی ویندے، برکت تو گھر خالی تھی ویندے، اور انسان دی نسل منقطع ہو ویندی، انسان دے بچے نہیں تھیندے جڑا ہر ویلے قسمہ چاہی رکھے۔ ایک تقریباً حدیثاں دا میں خلاصہ کڈے، وکھری وکھری حدیثاں ہیں، بس بچتی کیڑی چاہے پیچھا کہ بندہ جھوٹی قسم چاہے، سچی بھی مکروہ ہے، سچی دا بھی اثر ہے، سچی دا یہ ہو جی ذرا تھوڑا ہو سی جڑا ہر ویلے قسم چاہی رہا ہے اس واسطے، لہذا انسان کو چاہیے کہ گھر بچاوے، نسل بچاوے، گھر دے وچ رزق برکت ختم نہ کرے، اور کہ ہاں بندہ دی عادت ہوندی ہے کہ وہ جس ویلے بولے سن نہ پہلے قسم چاہے سن، پتہ نہیں تمہارے علاقے چ مشہور ہے یا نہیں، ایک بندے کو آخر تو قسمہ زیادہ چاہتا ہوں کہ اللہ دی قسم ہے میں کوئی نہ چاہتا، اس قسم دا عادت ہوندی ہے بندے کو ہر گال دے نال قسم، اور خاص طور تے تساں ایران وچ گئے ہو سو، عراق وچ گئے ہو سو، ہر گال نال واللہ واللہ وہی ملائی بدے ہوندے، ہر نکی نکی گال دے نال جڑا ہے نا اللہ دا نام چاہتا، البتہ این دے بارے علیحدہ حکم ہے، جڑا بندہ بے مقصد قسم چاہتا ہے اون دا شاید اتنا گناہ نہ ہوئے، قرآن دے باقاعدہ بحث ہے، شاید اتنے تک اسے نہ پہنچ سکو، ان کا اشارہ یہ ہوئے کہ جڑا بندہ بے مقصد قسم چاہتا ہے نا، کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ان کو، وہ اتنی سزا نہیں ہے جڑا جان بوجھ کے غلط قسم دی جھوٹی قسم دی قسم چاہے۔ صلوات بر محمد آل بیت محمد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائندے دو چیزاں ہیں جڑیاں اللہ دے نال جنگ ہیں، انہاں دے چوں ایک ہے سود خاری، جڑا بندہ سود کھاندا ہے اللہ اور رسول دے نال جنگ کریندا ہے، اور دوسرا جڑا جھوٹی قسم چاہندا ہے اے بھی خدا دے نال جنگ کریندا ہے۔ اکثر جملہ تو سندے رہندے وے خدا دے نال جنگ کرنا، خدا دے نال مبارزہ کرنا، خدا دے نال مقابلہ کرنا،
لیکن یہ معنی کو پتہ ہے، یہ معنی کیا بننا ہے، یعنی اللہ دے نال جنگ کرنے کا کیا معنی ہے، خدا مند متعال دے نال انسان لڑائی کرے، یہ کوئی معنی ہے؟ آدھن علماء فرمائیں ہاں یہ معنی ہے بنتا ہے جی میں تھوڑے دنیا دے اتنے ایک بندہ طاقت والا ہوئے اور ایک بندہ کمزور ہوئے تو اگر آپس دے لڑن تو جیت کہندی ہو سی، یقینی گال ہے طاقتور جیت ویسی، اتھا بھی میں آ رہے جس بندے دی جنگ جو اللہ دے نال ہوئے، اللہ کوئی ہر دے کہیں دے کو خدا مند متعال کہیں کو شکست کھاندہ ہے، لہذا اللہ نے جیت ونجنا ہے، اس نے ہر ونجنا ہے، اور جتھا اللہ جیت ونجے ہوں دی بچسی کیشے پیچھا تباہی تھی ویسی اس بندے دی جتھا جو مقابلے دے بچ خدا ہوئے اور اگو اللہ قادر بادشاہ پردہ بادشاہ اس نے منٹ نہیں لاؤنا اس کو نیست و نابود کر دے، انہیں صحیح سمجھتا آندھی ہے کہ انسان دا گھر برباد تھی ویسی، انسان دا رزق مک ویسی، انسان دی نسل ختم تھی ویسی، اور یہ کام سارے اللہ دے نہیں ہیں، اللہ ہی میں کر سکتا جا۔ لہذا کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جڑیاں حدیث قدسی دے وچ ہے کہ میری رحمت دور ہو ویسی وہ بندہ جڑا جھوٹی قسم چاہیے، اللہ آدھے میں نظر کرم کوئی نہ کرے سا، میری رحمت دور ہو سی۔ میں جلدی جلدی حدیثاں پڑھتا پیا تاکہ میں مکا گرنا، اور چونکہ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے اس واسطے، لہذا رحمت دور ہو سی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں جڑا جھوٹیاں قسمیں چاہتا ہے جلے ویلے مرن لگ سی یقیناً اللہ ہی تے ناراض ہو سی، خدا راضی نہ تھی سی، خاتمہ بالخیر کوئی نہ تھی سی، مرسی تا بے ایمان تھی کہ مرسی خاتمہ بالخیر کو نہ ہو سی۔ اور فرمائندن کہ دو گناہ ہیں، دو جھوٹ، ایک جڑا گناہ جھوٹ ہے کیونکہ جھوٹی قسم چاہے جھوٹ ہے، اور بھی ایک مقدس ہے کو استعمال کیتا تو توہین ہے، یعنی جھوٹی قسم دے وچ ڈبل گناہ ہے، ایک تائیں خود جھوٹ ہے، کوڑ جڑے پہلے بھی جڑے حضرات تشریف فرما ہن انہوں نے سامنے جھوٹ دی باقاعدہ ہر شے دسائی ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے، ایک قسم دے وچ او گناہی وچ ہے تے نال جیڑا نہ چاہیس، مثلا اللہ دا نہ چاہیس، رسول دا نہ چاہیس، او نال مقدس شاید جیڑی شاید بھی نہ چاہیا سی اس دی توہین بھی ہے قسم ہے۔ اگرچہ میں عرض کرے سا کہ قسم جڑی ہوندی ہے وہ کیویں چاہی ویندی ہے، علماء نے کچھ اختلاف کیتا ہے کہ کیڑی کیڑی شاید قسم شرعی ہوندی ہے تے کیڑی کیڑی شاید قسم شرعی نہیں ہوندی، انشاءاللہ آخر تے صلوات پڑھو بر محمد آل بیت۔ لہذا حضرت امیر المومنین کو وصیت کی تھی پیغمبر اعظم حضرت اول صلوات چا پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ مولا امیر المومنین کو فرمائدن اے علی جڑا جھوٹی قسم چاہے خدا کدا ہوں اندھے تو رحم نہ کرے سی، خدا اندھے نظر کرم نہ کرے سی، یہ بھئی علیحدہ حدیث ہے۔ اور مولا فرمائدن کہ فقر گھن کے آندھی ہے جھوٹی قسم، فقر بندہ فقیر تھی ویندہ ہے، انسان جڑا ہے بانچ پن دا شکار تھی ویندہ ہے، عورت چاہے بچے جاون دی صلاحیت مک ویسے، اگر میں آگے قطع نسل تو مراد بیماری بھی لگ سی نال نال، بانچ پن ایک بیماری خطرناک جندہ علاج ہی کو نہیں ہوندہ بساؤ کا، اور ایویں اور مرد بھی ہوندے بچے جاون دی صلاحیت ختم تھی ویسی، ڈاکٹر صاحب بیٹھن مرد کی میں ختم تھی گئی، جراثیم ختم، ساری زندگی علاج کرندہ رہے کوئی بھی بال نہ تھی سی، اس واسطے قطع نسل تھی ویندی ہے، قطع رحم تھی ویندہ ہے، بانچ پن ویندہ ہے، اور قطع رحم دا سبب بندا ہے۔ جھوٹی قسم جے لے بندہ چاہندا ہے نا کم از کم وہ دوست جے خلاف چاہیے وہ بندہ وہ چلا ویندا ہے، وہ ونجے یا نہ ونجے جڑے بندے گھر والے افراد ہوندے وہی نفرت کریں آدھے نا تو جھوٹ ہے، یہ تو جھوٹیاں قسماں چاہندا ہے، انہاں تے اعتبار بھی کوئی نہیں، ہر ویلے تے لگا کھڑا جی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ کچھ تھوڑا بڑا بندہ انسان دیکھے صحیح کہ میں کیا کر رہا ہوں، صلوات پر محمد اہل بیت محمد۔ اور قرآن مجید وچ دردناک قسم دا عذاب آسی اس بندے کو، قیامت والے دیہاڑے اللہ آدھے قرآن لکھا ہے دردناک قسم دا عذاب کو مل سی، اور قیامت والے دیہاڑے خدا اندے نال گال نہ کرے سی، نہ نظر کرم تھی سی، نہ گال کرے سی، نہ مرد رحمت ہو سی، بچتی کیڑی شے پیچھا انسان دی، یہ تک چیزاں ہوندے نہ نسل ہے نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، انسان دے کئی شے بھی کون ہے۔ سب تو پہلی جھوٹی قسم جڑی چاہیے شیطان آئی، سب تو پہلی قسم جس نے چاہیے وہ شیطان آئی، جنت وچ چھوٹے بال بیٹھے نہ اکثر پتہ نہیں شیطان کی میں قسم چاہے، بالفاظ دیگر جڑا بندہ جھوٹی قسم شروع پیا کریندا ہوندا ہے پہلے نقش قدم اون ابلیس دے چلدا پیا ہوندا ہے۔ آدم اور حوا جنت وچ رہندے پئے اور حضرت آدم اور حوا کو اللہ دے
حکم دے مطابق اس درخت دے نیڑے کوئی نہیں ونجنا، بھئی یہ درخت ہی دے نیڑے نہیں آونا، اللہ دا حکم ہے سخت، باقی سب کچھ فکولا ہر شے کھاؤ پیو لیکن لا تقربا ھذہ الشجرہ، اس درخت دے نیڑے نہیں ونجنا۔ اور انہوں نے ظاہر ہے اللہ دا حکم مننا، یہ پلید اندر گیا ہے کمینہ، اس نے آکھے جی میں تو جڑا ہے نا بڑا خیر خواہ ہاں، میں ناصحین چوہاں تمہارے واسطے نصیحت کریں گا پیا، حل ادلکم علی شجرۃ الخلد، میں تمہاری ہدایت کراں ایک خلد والے درخت، خلد آدن یعنی تساں کو کھا کر سو نا بس اے ہمیشہ واسطے جیندے رہو۔ ذرا توجہ کرو، ایک بہت بڑی داستان ہے تورات دے وچ بھی لکھی ہوئی ہے، میں ایک دفعہ شاید عرض کی تھی تمہاری خدمت اقدس کہ جلے یہودی تورات دے مطابق اللہ دا تے انسان دا مقایسہ کریں دن نا، وہ چند چیزاں اللہ ثابت کریں دن تے آدن انسان دے وچ ایک کوئی نہیں، وہ آدن دو چیزاں ہیں جڑی اللہ چ وعد ہوئن بھی آئی ہو انسان اللہ بن سکتا ہے، فقط دو چیزاں ہی دے چ کونی، اگر وہ آ ونجن تے اللہ بن سکتا ہے۔ باقاعدہ تورات چ ہے لکھا ہوا ہے سب کچھ، ایک شے انہاں دی ایک قدرت علم یعنی علم آدنوں کو، اور دوسری چیز جڑی ہے جاویدانی یعنی ہمیشہ زندہ رہنا، یہ دو چیزیں انسان اچ کوئی نہیں، ایک علم کوئی نہیں، علم اور قدرت درخت ایک کو سمجھتے ہیں، اور دوسری چیز یہ وچ ہمیشہ جیندہ رہنا کوئی نہیں، یہ مر ویندہ ہے۔ اللہ دے وچ دو خوبیاں ہیں، اللہ عالم بھی ہے قادر بھی ہے، نال نال اللہ جیندہ ہی ہے، ہمیشہ ابدی ہے سرمدی ہے، وہ ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ رہنا، لہذا کوئی یہ کام اللہ نے ضرور بنایا ہو سی جہاں نال ایڈو طاقت انسان کو حاصل تھی ویندیاں، جی میں آدھے آب حیات کہ وہ جیاں پی گنوں تے ساری جتنے تک مرضی چاہسو جیندے رہسو، اور نال نال جو ہے نا علم دا درخت بھی حاصل کرنا چاہیے۔ وہ آدھے اساں علم حاصل کر گئے دے، اساں جتنا اساں جانتے ہیں وہ کچھ اللہ جانتے ہیں، زیادہ نہیں جانتا، وہ کیوں؟ اس واسطے کہ جڑا جنت دے درخت ہے وہ علم دا درخت ہے، اساں کھا کے دائی علم کی میں آگے آدن حضرت آدم اور حضرت حوا کو تو پتہ ہی کوئی نہ آئی، البتہ فلسفی باسن گہریاں ممکن ہے کہ بندے کو سمجھ نہ آتی پئی ہوئے تو میں معذرت۔ انہوں نے کہا جی جس ویلے حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت کو کھادا انہوں کو تاں پتہ لگا کہ سارے کپڑے کوئی نہیں، پہلے انہوں کو احساس بھی کوئی نہیں کہ ایسا نعوذ باللہ ننگے کھڑے ہیں، یہ انہوں دی گال کر رہے ہیں، اسلام مسلمانہ دی نہیں کر رہا۔ اون ویلے جڑا انہوں نے ڈٹھا ہے کہ یہ تو کم خراب تھی گیا، لہذا انہوں کو علم آ گیا، پہلے عالم کوئی نہ، پہلے انہوں کو کئی شاید ہی پتہ کوئی نہیں، لہذا درخت کھاون دے نال نال جڑا ہے وہ عالم تھے گئے، بس علم سارے کو آگے ہوں ایک کا شاعر آندھی ہے وہ ہے حیات جاویدانی، لہذا وہ اس نے قسم چاہی تھوڑی تنی گال بئی نے سن گئے، حالانکہ سارا شیعہ دا نظریہ کیا ہے، اہل سنت والجماعت یعنی مسلمانہ دا نظریہ اندے وچ کیا ہے، واقعی حضرت آدم جڑا ہے انہوں کو پتہ کوئی نہیں کہ ایسا ننگے ہیں، بعد میں جلے انہوں نے درخت چکھیا تو اون ویلے انہوں نے کپڑے انہوں کو پتہ لگا، احساس ہویا کہ ایسے ننگے کھڑے ہیں، جنت دے پتے پٹ کے تے انہوں نے اپنا ستر بنایا نہیں۔ اللہ قرآن ارشاد فرمائندا ہے میں پہلے علم الاسماء کلہم، آدم کو سارے دے سارے اسماء پڑھا چھوڑے، پہلے عالم بنائے خدا اللہ وہ اسماء جڑے فرشتہ کو مقابلہ کروائے، باقاعدہ حضرت آدم پاس تھین فرشتہ دوتے جیتن تاں تو میں اپنی خلافت دیتی ہوں حضرت آدم کو، یعنی پہلے علم عطا کر چکا میں، نہ ہے کہ درخت کھاون تو بعد درخت شجرہ ہے جڑا وہ ہے علم دا ہے اور خلد دا ہے فلاں فلاں، یہ سارے نظریات جڑے تورات دے نے بالکل خراب ہیں، این واسطے علماء فرمائیں تورات نہ پڑھو، انجیل نہ پڑھو، اندر خرافات ہیں۔ میں آپ چونکہ میں چاہ سے پڑھتا رہا اور میں اجازت بھی کی تھی آپ کے استاد کو کہ میں پڑھا پیا، انہوں نے کہا کہ تو پڑھ سکتا ہے، یہ واسطے کہ گمراہی دا انتہائی خطرہ ہوتا ہے، بالکل انسان گمراہ تھی سکتا ہے اگر تورات پڑھ سی تو لگتا ہی میں کہ یہ واقعی اصلی کتاب پڑھتے پہ یہ تو قرآن مجید تو واقعی باہر ہے کوئی کتاب، حالانکہ وہ کوئی نہیں، کوئی بھی ایسا تو فقط کوڈ ہیں اشارے ہیں قرآن مجید دے وچ، وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ بعد ذکر ان الارض یارثها بعباد یا صالحون، میں رات پڑھتا پیا میں چھڑکی چونک گیا، میں خدا گواہ ہے کہ پاک پروردگار تساں تا آکھے کہ میں حضرت امام زمان دا تذکرہ زبور وچ کر چھوڑے، زبور دے وچ کتھا امام زمان دا تذکرہ ہے، میں گول گنایا اخیر تے لکھا پیا حضرت امام زمان دا تذکرہ زبور دے وچ بھی ہے، کیونکہ اللہ جو آکھا ہے کتبنا فی الزبور لکھ چھوڑے بس لکھا گیا، لہذا حتمن ہو سی کہیں کہ میں قرآن مجید کو این زاویے دے وچ پڑھان دی ضرورت ہے میرے عزیز، کہیں کہ میں قرآن مجید بندہ پڑھتا ہے نا این زاویے پڑھے،
کہ قرآن دے کوڈ ہیں آخر کی آکھنا چاہتا ہے وما کفر سلیمان کافر کوئی نہیں ہویا. کوئی سارے کہیں بندے دا اسلامی بندے دا مسلمان دا یہ نظریہ ہے کہ کوئی نبی بھی کافر تھی سکتا ہے؟ یہ سارا نظریہ تو ہے کون؟ اللہ نے قرآن دے وچ کیوں لکھا ہے کہ سلیمان تا کافر کوئی نہیں ہویا؟ آخر ان دا داستان کیا ہے، ان دا قصہ کیا ہے؟ وہ سارا قصہ جڑا ہے وہ تورات دے وچ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان نے کیویں کفر کیتا، نعوذ باللہ من ذالک. جتنی توہین تورات دے وچ انبیاء دی یہ شاید کتھائیں بھی کوئی. حضرت آدم دا اسے قصے دے وچ بھی بڑی توہین ہے. بس شیطان کو بچائیں دیں. اور میں کل پرسوں عرض کیتا ہے چل ٹیکسٹ تھی ونے حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام دے نال صلوات پڑھو. وہ آدن جی جڑا دجال ہے ان کو حضرت امام زمان تو فٹ کیتے نے ساریاں صفات ہوندیاں، اور جڑا امام زمان ہے ان کو دجال بنائے نے، دجال کو امام زمان بنائے نے. اور نال مزے دی گال ہے کہ انہوں نے دجال دے نال ایک جھوٹا حضرت عیسیٰ کو ثابت کیتا ہے. یعنی حضرت مسیح ہے دروغ گو، جھوٹا، کاذب، عجیب صورتحال ہے. دجال سچا ہے. اور میں کل پرسوں ایک گال کی تھی، میں وط مان کے وہ گولن سارا مواد، اور میں وط دوبارہ رپیٹ کی تھا، انہوں نے ڈٹھا ہے. اتنی خطرناک قسم کی گفتگو ہے. بہرحال خداوند متعال جھوٹی قسم پہلی جائیں چاہیے وہ شیطان نے چاہیے. حل ادلکم علی شجرۃ الخلد، تو آپ کو ہمیشہ شجرہ خلد یعنی خالد راونا، ہمیشہ راون واسطے. جنہاں بندہ دا نا خالد ہے مکروہ ہے انہاں دا نا رکھنا، کیونکہ کوئی بھی اللہ تو علاوہ خالد کوئی نہیں. خالد اللہ دی ذات ہے، ویسے نام رکھن دے وچ خالد ٹھیک نہیں. یہ میرے ذمن گال آ گئی ہے. انہوں نے قسم چاہیے کہ نہیں میں تو تھوڑا مناسب ہاں، میں نصیحت کرن والا ہاں، میں تھوڑا خیر خواہ ہاں. فقاسما، اللہ دی قسم رتی سی کہ میں تو تھوڑا نصیحت کرن والا. اور یہ ایک کافی سارا سوال بھی ذہن ہے، ان کا جواب بھی عرض کیتی ونجا کہ حضرت آدم اور حوا کو تو پتہ ہے اللہ نے منع کیتا ہے ول اے درخت دے نزدیک کیوں گئے؟ اس واسطے کہ جڑا بندہ مخلص ہوندا ہے، جڑا بندہ اندر دا پاک ہوندا ہے نا، وہ کہیں ویلے بھی دھوکہ کھا سکتا ہے. بلکہ دھوکہ کھاندا ہی وہ ہے جڑا اندروں پاک ہوئے. وہ سمجھتا ہے کہ سارے میرے طرح نیک ہیں، سارے میرے طرح پاک و پاکیزہ ہیں. وہ آدھے جی کو کوڑ پہ مرندا ہو سی یہ جڑی وڈی قسم، اور دن پہلی دفعہ سن دے پانے قسم بھی ہے، اور نال پہلی دفعہ سماعت کر رہے ہیں کہ یہ قسم چاہ رہے سارے پروردگار دی، لہذا کوئی نہ کوئی حکمت ہی جھوسی چلو کھا گیا. انہوں نے جو ہی جڑے لگے انہوں نے کہا ہوں ٹھیک ہے جی میں اپنا راہ تو تسا اپنا راہ جی، دھوکہ دے گیا اتھا. لہذا پہلی قسم جڑی چاہیے سب تو پہلے وہ شیطان نے چاہیے. قرآن مجید دے وچ قسماں دا بڑا تذکرہ ہے. تین دا تذکرہ ہے، زیتون دا تذکرہ ہے، کوہ طور دا، ولد امین دا تذکرہ ہے. 11 قسمیں چاہیے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، ساریاں قسمیں چاہیے. آیا اللہ خداوند متعال کیڑی شاید قسمیں چاہیے؟ یہ بھی سوال ہے. آیا ایک قسم نے قسم خداوند متعال جڑا ہے یا پیغمبر یا کوئی بھی اللہ دی یا اپنے نفس دی قسم چاہتا ہے، وہ فقط اس چیز کو اجاگر کرن واسطے، ان دی اہمیت بیان کرن واسطے وہ قسم چاہیے ہوتی ہے. لہذا اس قسم دی قسم جڑی ہے وہ اللہ دے نال مقایسہ نہیں کیتا جا سکتا کہ اللہ آپ قسم چاہتا ہے. ساری گال ہے جھوٹی قسم چاہنا. اس نے شیطان نے جھوٹی قسم چاہیے کہ شجرہ خلد ہے، اس واسطے تسا مرسو کوئی نہ جیندے راسو. اندر علم بھی ہے تے شجرہ خلد بھی ہے تے اندر قدرت بھی ہے تے ہر شے اندر آ گئی ہے بات اس قسم دی. لہذا منافقین نے بھی قسمہ چاہیے، متعدد دفعہ قسمہ چاہیے. منافقین نے خود جڑا ہے یہ جڑا سورہ منافقون پڑھو شروع دے وچ کیسے سنگین قسم ہے کہ اسا جو ہے اللہ کو وحدہ لا شریک منے نے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد، ہم گواہی دیندے ہیں ایسا انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک رسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دیندے کہ جھوٹ ہے، یہ بالکل کوڑ مارے منافق ہیں. قسم قرآن دے وچ انہاں بڑیاں قسماں چاہیے. ایسا کوئی نہیں مشرک، اور یہ مشرکین قیامت والے دیہاڑے اللہ دی بارگاہ دے وچ قسم چاہن کہ اساں شرک کیتے ہی کوئی نہیں، پوچھ گئی نہ تو انہاں کو اللہ سی اتھا ہی قسم، اتھا ہی کوڑ، اتھا ہی جھوٹ. صلوات پر محمد اہل بیت محمد. کچھ ایسے مشرکین ہیں جڑے ایمان دے اظہار کرن واسطے جھوٹیاں قسماں چاہتے نہیں اسا پکے مومن ہیں، اسا بالکل مشرک کوئی نہیں. اور کچھ بندے ایسے ہیں جڑے جہاد تو نسن واسطے فرار کرن واسطے جھوٹی قسم چاہتے ہیں. ان بیوتنا اورا وما ہی اورا، اللہ دی قسم ہے سارے گھر کل ہیں، اسا نہیں آ سکتے. اور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جس ویلے نویں شادی تھی ہوئی ہے کسی بندے دی،
اور اتنا ایک ٹھڈا گھڑا پانی کا بھرا پیا ہوئے، لکھا ہوئے باقاعدہ تفسیر دے وچ، اور بیوی ہوئے چھپر دے تلے، انسان گرمی دا موسم ہوئے، ٹھڈی ٹھڈی ہوا چلتی کھڑی ہوئے، نویں نویں شادی ہوئے، تے اڈ پیغمبر آکھے آؤ جی جنگ کرنی ہے، جان قربان کرنی ہے. اتنا تو بت پکا مومن نہیں اٹھی سی نا، عام بندہ تو نہ اٹھی سی، بس بہانے بڑے دن سی، سارے تو گھر کلے تھی، نویں شادی کی سی، اے شو دی کنتے ویسی بات. اللہ دے میں گواہی دینا، یہ کوئی نہیں گھر انہاں دے کلے، فقط جھوٹ ہے، یہ فرار کرنا چاہتے ہیں، جنگ تو بجنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو راضی کرنے واسطے. اچھا 3 بندے نہیں گئے، جلے پیغمبر جنگ کر کے واپس آئے نا، انہاں پروگرام بنائے، رستے تو وہنے انہاں ملدے ہیں، اگوان کے جھوٹی قسم چاہسوں پیغمبر تا مسئلہ کو نہیں مناونا، پیغمبر تا ان اوزون، پیغمبر تا ان کنہ دے کولے، نعوذ باللہ من ذالک، جیڑی گال کرو مانوے دے فوراً چل دیں جی. حتیٰ کہ یہ گال ہی منا کے دی رہے پیغمبر کو، پیغمبر کو کنڈو پچھو آدھیں، پیغمبر کنہ دے کولے ہیں، اوزون ہیں. پیغمبر کو جبرائیل دے ذریعے اطلاع مل گئی ہے کہ ایک فلانا فلانا جڑا ہے ہوتے کو اوزون سمجھتا ہے، ہوتے کو کنہ دا کولا سمجھتا ہے. پیغمبر نے سر کی دے آؤ ذرا انتے، یہ تو سمجھے کو کیا دے وے اوزون کنہ دا کولا؟ انہاں کہ نہیں اللہ دی قسم ہے، آنکھیں کونی بھئی انہوں جبرائیل ہے، خدا ہے، وہ آدھا پہ آنکھیں ہے نا، اے آدھا اللہ دی قسم ہے، ساتھ کونی آنکھا. اچھا بات پیغمبر جڑا ہے نا اتنے مہربان ہیں، رؤوف ہیں، پیغمبر ہے کہ چلو ٹھیک ہے بولو واتا دا ڈٹھے ہی کہ دا کنہ دا کول ہے. یعنی این قسم دے بندہ نا علاج کیا ہونا ہے، وہ جہنم ہی ہو سی، کیڑا علاج ہو سی. یہ سارے قرآن دی گال کرنا بیٹا، کچھ روایات دے سارے ضمن صلوات بر محمد آل بیت محمد. اور 3 بندے اگو گئے، انہوں نے آکھا جی ایسا جہاد تے 3 نہیں گئے، خل فضل لفظ پیچھا رہ گئے. جب واپس آمن لگے اس ویلے انہاں رستے تے ون کے پیغمبر کو ملاقات کی تھی، اتھا ون کے قسماں چاہیاں، اتھا ون کے یقین دھیان نہیں کرائی، ایسا بڑے مجبور آسے مولا آقا. اللہ نے پہلے آیت نازل کر چھوڑی ہے کہ یہاں دے پے نہیں، این دفعہ نہیں مننا، این دفعہ کو سزا دینی چاہیے. سزا کیڑی ہے؟ بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ. کوئی بندہ انہاں دے نال نہ بولے. پیغمبر نے انہاں کو آندھ حکم سنا ہے کہ دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ. اللہ دا حکم ہے کہ تمہارے نال سوشل بائیکاٹ ہے، نہ تمہارے نہ لین نہ دین نہ بولنا نہ چلنا، بنو. یہ ہوں اپنے گھر دے وچ ہر 3 بندے اپنے اپنے گھراں وچ بیٹھے، جس ویلے روٹی دا ٹائم تھیندا نا، انہاں دے نال اپنی سکیاں چھوٹیاں دھیاں ہی نہیں بولیندیاں کہ رسول دا تے اللہ دا حکم ہے، تو کیوں بولوں؟ آندیاں روٹی میں بھکا کے چلیاں ویندیاں جی میں نچے سلین کو سٹی دے. آخر جیلے گھر دے وچ یہ سلوک تھیندا پیا ہوئے، آخر تے انہاں تے اثر تے تھیونا. انہاں آکھے جی یہ تو بڑا کم خراب تھی گئے، ہن تو سارے بال ہی سارے نال نہیں بولیندے، کیڑے اللہ دے حکم دے پابند ہیں تے اساں کیڑے نام مراد ہے. انہوں نے فیصلہ کیتا کہ چونکہ اللہ ناراض ہے تو حکم خدا ہے کہ اساں دے نال کوئی نہ بولے، لہذا اساں ہی تو ویندے نکل ویندے ہیں، یہ تو ہجرت کریں ٹر ویندے ہیں. 3 نے اپنا سامان بدھا پہاڑ دے اتر چلے گئے. جیلے سارے نال بولیندا ہی کوئی نہیں، سارے نال تعلق کہندا کوئی نہیں، اپنی زندگی گزارو. پہاڑ تے بیٹھے نو تے گپا لیندے، اتھا گالیاں کریندے، اتھا نمازاں پڑھدے، اللہ کول معافیاں منگدے، بیٹھے کلے. ایک دفعہ ایک بچوں انہاں کو آدھا ہے کہ اے اساں جو آپس وچ بولیندے بیٹھے ہیں تے حکم خدا ہے کہ نہ بولو. اساں آپس ہی نہیں بولیندے بیٹھے، تو یہ بھی تو اللہ منع نہیں کیتا کہ کوئی بندہ تھوڑے نال نہ بولے، لہذا اساں ہی مجرم ہے. بس آج تو بعد سارے راہ وکھرے، انہوں نے اپنے بسترے بوریاں چاہے تو وکھرے وکھرے تھی گئے. جلے وکھرے تھے نا اون ویلے انہوں نے معافی منگی اللہ کو، گڑ گڑا کے اتنی معافی منگی، اتنی کہ اس ویلے اللہ نے پیغمبر کو آکھا میں انہوں نے توبہ قبول کی تھی، نہ واپس گیا. لہذا یہ کوئی مایوس نہ تھی وے کہ بھائی او ہو اساں تو ہن ساری زندگی گال چھوڑیے تے ہن تو کم خراب ہے، پیغمبر دی مخالفت کیتی سے ساری زندگی جھوٹیاں قسماں چاہ کے جھوٹ بول بول کے ہن واپسی دا راہ کوئی نہیں. واپسی دا دروازہ ہر ویلے کھلا ہے، جس ویلے بھی واپس آسو اللہ ناراض نہیں تھیندا، اللہ راضی تھیندا ہے. واپسی دے واسطے اللہ خوش تھیندا ہے، اور توبہ واسطے اللہ مزید انہاں کو نیکیاں عطا کریندا ہے. صلوات پڑھو بر محمد آل بیت محمد. اور سب تو خطرناک بندہ وہ ہے جڑا اللہ دے رستے تو روکن واسطے جھوٹیاں قسماں چاہے، خدا دے راہ کو روکن واسطے جھوٹیاں قسماں چاہے، وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. میں ان کی سادی جی مثال اج دے دور دی اگر دیواں نا تو بندہ کہ جی میں پوچھ دین عام طور تے وہ دن
مجلس تھی پئی ہے نماز جمع تھی پئی ہوتے اللہ دی قسم ہے کون نہیں تھی پئی ہوئے جھوٹ کوڑ ہوئے اس بندے دی وجہ تو اتنے بڑے ثواب تو رہ گئی ہے جھوٹی قسم چاہیے سی یہ سب تو بڑی بری گال ہے کہ جھوٹی اور اللہ دے رسے تو رکاوٹ واسطے یہ تہائیوں کو پتہ کوئی نہ شاید اگر پتہ ہوئے جان بوجھ کے بھئی یہ نہ ونجے مسجد یہ ونجے ہی نہیں فلانے پاسے نیکی دے پاسے ایک وعدن اللہ دا راہ روکنا یہ سب تو زیادہ سنگین ہے لہذا جی میں کہ یہودی پہلے آتے ہیں قسمہ چاہتے ہیں یہودیاں دا واقعہ تھوڑا اتنے میں عرض کر رہے ہیں تاکہ ٹائم جڑا بہت سارا گزر گئے یہودی قرآن دے وچ یہودیاں دے بارے باقاعدہ آیات سنگین قسم دیا قسمہ یہودی چاہتے ہیں سب تو وزنی قسمہ یہودی دیا وہ کیڑی قسم چاہتے ہیں آدھے جس ویلے پیغمبر آئے اسا اندھو تے ایمان گھن آسوں ایران دے پین فلسطین دے وچ کچھ راندے پین مصر دے وچ یہودی انہوں نے اپنی کتاباں پڑھیاں اور کتاباں دے وچ این نتیجے تے پہنچے کہ اسا جو اتھا انتظار کریں دے بیٹھے ہیں پیغمبر تا اتھا آمنا ہی کوئی نہیں پیغمبر تا آمنا ہے کھجیاں والی بستی دے وچ یعنی یسرب دے وچ مدینے چ انہوں کو پتہ ہی کون یسرب ہے کتھاں ہے کھجیاں والی بستی ہے کیڑی یاد ہوتے انہوں کو بالکل علم کوئی نہیں انہوں نے تیاری کی تھی کہ اڑیں چلتے ہیں جیڑی جاتے ہی بول گئے نسوں ذرا توجہ کرائے میں چونکہ امام زمان علیہ السلام نے ربط دے ہونا ہی سے گال دا اور میں میری گال ختم تھی ویسی ایک دفعہ سلوات چا پڑھو بار محمد آل بیت محمد جس ویلے انہوں نے سارا نے اپنے چل دے ہوئے کاروبار چھوڑ دیتے ہیں اپنی زمینہ کاش تھائیاں ہوئیاں چھوڑ دیتی ہیں اور مدد رسول اچ نصرت رسول اچ بالکل قربتاً اللہ کوئی دو نمبری کوئی نہ آئی بتا کہ ذہن کوئی بندہ رکھ باوے میرا چھوٹا بال کہ یہودی تے اللہ دے رسول المخلص ہو ہی نہیں سکتا نہیں اون ٹائم مخلصان بالکل صحیح آن کہ اساں اللہ دے رسول دی امداد کرنی ہے جڑا آخری ہو سی جو ساری کتاباں دے جندہ نا احمد لکھا ہوا ہے اساں ان دی امداد کرنے ہیں تیاری کی نے میں مختصر واقعہ بہت لمبا ہے مختصر تیاری کی میں کی نے اپنی فصلیں چھوڑ دیتی نے کاشتائیاں ہوئیاں اپنے وسدے رسدے گھر چھوڑ دیتے نے اپنے چلدے ہوئے کاروبار چھوڑ دیتے نے تصور کر سکتے ہے کوئی ہر شاید چھوڑ کے نکل پوے صرف اور صرف خدا دی خاطر او دے رسول دی خاطر مخلص بالکل صاف دل پاک دل تھی کہ وہ تو ٹور پین جو چاہ سکتے ہیں چاہیا نے اور حکت خاندانی پورے دے پورے یہودی سارے دے سارے نکل پین اور جلے اتھا آئیں نا انہاں دا بہت زیادہ سامان چاہیے ودن بہت زیادہ سونا چاہیے ودن پیسہ ٹکا چاہیے ودن اور چونکہ پتہ تو آکوں یہ جڑا بندہ سفر پیا کریندہ ہوئے ان دے نال اتنا سارا سرمایہ خطرہ تو راند ہے انہوں نے اس جگہ دوتے آ کے دیرے لائے جڑی یاد ہوتے ہوں خیبر دا قلعہ بنا ہوئے یہودیاں نے البتہ کچھ ونڈیج گن کچھ انہوں چو امیر ہن کچھ غریب ہن جڑے امیر ہن انہوں آ کے بھی ساکو تا ہے خطرہ ایسا تا راسوں ایک ایسی جہات ہے جتا کوئی حملہ نہ کر سکے وہ جڑے غریب ہیں وہ وستیاں وکھریاں تھی گئیں بنی قینقاع بنی نذیر بنی قریظہ اس کے سامنے جڑے غریب ہیں وہ وکھریاں وستیاں تھی گئیں فدق اور جڑے امیر ہیں وہ خیبر چلے گئے انہوں نے باقاعدہ قلعے بنانا شروع کیتے 7 انہوں نے قلعے بنائے اور انہوں قلعے بناون تو بعد اپنی ایک آرمی تشکیل تھی اس آرمی دی ٹریننگ کی تھی کہ جس ویلے پیغمبر آسین سارے کوئی لڑن والے بندے تو ہوئے آخر سارے پیغمبر نے پوری دنیا دے نال جنگ کرنی ہے تو سارے کو کوئی افرادی قوت نہ ہوئے تو کیویں ایسا دنیا کو فتح کرے سو سارا نبی آنا پہ سارا نبی انہوں نے باقاعدہ ہر اس بندے کو جڑا بندہ 15 سال تو اچا ہے یا جڑا بندہ تلوار چلاونا جانتا ہے زبردستی کو بھرتی کیتے 4 سال دی ٹریننگ دے ویندے ہیں اس کو واجب ہے بھائی تساں 15 سال تو 19 سال تک جڑا تساں ٹریننگ کرنی ہر حال 4 سال اور انہوں کو باقاعدہ تلوار اور ہر قسم دی مہارت جنگی سکھائی ویندی ہے اچھا جتنے پیسے وہ کاروبار کریں دیں بہت بڑے تاجر ہیں بہت بڑے زمیندار ہیں بہت بڑے باغات رکھ دیں اتھا کہ ہر شے انہوں نے خریدی ہے انہوں کو آباد کیتا نے اور جیڑی شاید کھاندن باقی سارا کٹھا کر کے خیبر وچ رکھ رہے کہ سرمایہ دی لوڑ تھی سی جلے امام زمان اپنا آخری نبی آسن تے انہاں کو اساں پیسے نہ دے سوں گورنمنٹ نہیں چلاونی کوئی پیسے کو بغیر گورنمنٹ چل دی ہے ہر شے جلے سارا نبی آوے مہیا ہوئے گھوڑے گدے نے انہوں نے باقاعدہ ٹریننگ یافتہ اٹھ گدے نے ہر شے جڑی جنگ واسطے ضرورت ہے ہر شے گدی نے تلواراں اسلحہ بندے ٹریننگ پیسے دا انبار لائی پین ہر بندہ ایمانداری نال ہے وہ کچھ کھاندا ہے جو لوڑ ہے باقی سارا جمع کرا رہندا ہے
اور میں جملہ عرض کر رہا ہوں سارے کو پنجواں حصہ خمس دا بھئی جڑا کماندے ہو جڑا بچ ونے کھاون شاون تو بعد جڑا بچ ونے اوندا پنجواں حصہ ہے. ایک کیسے محبت رسول رکھ دین ہن یہودی لیکن یہ آدن تھوڑا ہی کھاؤ باقی جمع تو کہندے واسطے جمع کرنا ہے, پیغمبر واسطے جمع کرنا ہے, رسول واسطے جمع کرنا ہے. اور کوئی دو نمبری نہیں والا عرض کریں پیا بالکل مخلصانہ خلوص نال اور اندر وچ نجات پہ سمجھتے ہیں, آخرت کی کامیابی پہ سمجھتے ہیں کہ آخرت انشاءاللہ کامیاب تھے سوں. ہن جلے ساری ٹریننگ وغیرہ تھی گئی ہے, ظاہر ہے رشتہ دار ان آپس انہاں دیاں آپس شادیاں خوشیاں غمیاں تھیندیاں. وہ جڑے وہ صحرا دے وچ راندے جڑے او آندے انہاں خیبر والوں کو ملن, لیکن رستے تو تین پہاڑ انہوں کو بڑا لمبا چکر کٹ کے آنا پوندا ہے انہوں کو ملن واسطے خیبر واسطے. ایک دفعہ کسی عرب کو نہ پائے نے, اچھا اتھا دو قبیلے بے بھی راندے اوس اور خزرج جڑے ہمیشہ آپس لڑتے راندے اور اے یہودی انہوں کو آندے میاں وہ جلے او تے ڈاکو قسم دے بندے نے اوس اور خزرج. یہ جلے یہودیوں کو لٹن واسطے آندے نا یہودی انہوں کو آندے لٹ گنو تاکو لٹ گنو سارا نبی جو آندا پہ نا وقت کو اساں او مار مرے سو جو وقت یاد رکھے سو. انہوں کو ڈریندے ہیں پیغمبر دے نام نال, یہ بھی ڈردے ہیں اندروں کے پتہ نہیں کی ہو جیاں پیغمبر آسی جڑا واقعی ساکو کوٹ سٹے سی, یہ بھی اندروں خوف زدہ ہیں. ہن اے دو اے قبیلے ہیں انہاں دے ڈر تو ڈاکے دے ڈر تو جڑا ہے نا وہ لمبے چکر کٹ کے ویندے درمیان وچوں نہیں ویندے جو اوس خزرج لٹ گئے سن. اور جڑے پہاڑیاں ترائے اتھاں ایک ایر آئر تے احد, اے ہن بھی ہیں ایر بھی ہے آئر بھی ہے احد ہن بھی ہے مدینے دے وچ. جنگ احد جڑی لگی اسے پہاڑی دے دامن نال تے لگی ہے دیکھا ہے اس کو. لہذا اس بندے عرب کو نہ پانے کہ یار تو رہنمائی کر راہ دکھاون والا تو سا کو گھن وانجو تھا اس اپنے خیبر دے وچ کہ گال سنو میں کو جلدی ہے میں کو ٹائم ہے کو نا میں وہ لمبے چکر نال تھوڑے نال نہیں ویندا تو سا میں کو پیسے تھوڑے چلی وائے میں این وچ شارٹ کٹ تک پہنچا آنا. وہاں کہ سا کو نہیں پتہ جتھوں ہی پہنچا سا کو پہنچا. وہاں کہ ذرا خطرناک راہ ہے لیکن کوئی حرج نہیں جلدی پہنچ ویسوں. جلے ٹردے آندے آندے اتھا پہنچے نا تے انہوں آکھا یار یہ کیڑی جا ہے, انہوں آکھا یہ تا ایر آئر تے احد دی پہاڑی ہے. انہوں آکھا روک ذرا اساں کو تا 100 سال تھی گیا اساں ایر آئر تے احد گولے دے پئے 100 سال انہاں کو تھی گیا اتھا راندے ہویاں. بس ساکو نہیں چاہیے اساں خیبر نہیں ویندے ساکو اتھا ہی دسا بھی کیڑا ایر ہے کیڑا آئر ہے کیڑا احد. انہوں آکھا جی اے احد ہے ایر ہے آئر ہے. ایک پاسوں مدینہ ہے ترے پاسوں پہاڑ ہے. ڈٹھن میں کھجوراں والی بستی سا کو لب گئی. اے بڑے خوش تھے جتھا انہاں کو پیسے دیونے آنے 1000 درہم انہوں نے 10,000 کاٹ دیتا ہے. تیرا ساری 100 سال دی مشکل حل کر لیتی ہے وانی. اتھوں گئے نے خیبر دے وچ خیبر والا کو دسایا نے بڑے خوش تھی کہ جیڑی وسطی دی تلاش وچ نکلیا سے گول کیتی سے نسلاں چینج تھی چکیاں نہیں دوران. تو پتہ 100 سال جو گزر گئے تو معنی یہ نہیں بنتا کہ نسلاں تبدیل ہو چکی ہیں. اے بڑے خوش تھے چلو بھی دے دیں. انہاں آ کے وہ جگہ ڈٹھی اور ہم فیصلہ یہ تھیا کہ جڑے خیبر والے ہیں پیسہ بہت زیادہ جمع تھیا پہ لہٰذا اساں اتھا نہ وسدے چونکہ پرے بیٹھے ہیں بجیلے پیغمبر آمن سا کوئی اطلاع نہیں بیٹھے اساں آوے سوں اساں بجدے آسوں. آخر تے خلاصہ ایک کرنا کیا کہ جس ویلے وہ ایک بادشاہ ہے جمن دا یہ تیسری گال کریں دا پیا بادشاہ دا جمن دا تبا نہ ہے. او کو پتہ لگا ہے کہ اس پاسے یہودی راندن تے بڑے امیر ہیں وہ بھی ڈاکو ہے. اس آگے جی بہتر نہیں ہے چھوٹے چھوٹے ڈاکے مارن کو فوج گھن وائیں دینا یہودیاں دے چڑھائیاں کر لینے وائیں کہتے جب کمال لٹ کے گھن آنے زندگی سمر ویسی. اس نے بہترین فوج تیار کی تھی وہ بھی لٹن واسطے یسرب آ گیا. جس ویلے وہ یسرب پہنچا نا انہاں یہودیوں کو پتہ لگا کہ فوج آ گئی ہے تبا دی تھا کو لٹنا چاہتے ہیں. انہاں نے قلعے دا دروازے سے بند کیتے ہیں اندر لوگ کو گئے جو کچھ کرنی کار گئے. یہ تبا جڑا ہے باہروں بیٹھا رہی ہے یہ ہن بوا کھلے تو میں اندر بڑا وہ دروازہ جب امیر المومنین نے فتح کیتا ہے وہ دروازے تے بوئے تے بیٹھے یہ تو فتح تھیندا نہیں بیٹھا. اچھا انہاں نے ایک عجیب ڈٹھی شاید یہ تبا دے آرمی فوجیاں نے بھئی جڑا بندہ جنگ دے محاصرے آ ونجے نا اوندا خوراک دا بڑا خطرہ ہوندا بھی کہیں ویلے مک سکتی ہے. یہ یہودی بڑے عجیب ہیں. یہ جڑے باقی والے غریب فقیر انہاں یہ سویرے اٹھی کے انہاں خیبر دے قلعے دے تلے وینجن. یہ خیبر والے روٹیاں تے کھجوراں تے ہر شے چاہ کے نا ٹوکریاں چھٹ کے تلے لڑکا رہے ہیں. وہ غریباں دی نال امداد کریں دے پے. انہاں کہ انہاں کو اتنا مال تے ہے نہ کہ فقط انہاں کو چنتا کو نہیں باہر ہی ورتے دے پے. ہاں میں انہاں فتح نہیں کر سکتا. اور پوچھا باقاعدہ تبا نے کہ تساں یہ کیوں کریں دے وے
اپنے بچاؤ کہڑا پتہ میں سال باواں تھا میں 2 سال محاصرہ کر کے باواں تو مک سکتی روٹی چھوٹی کیوں دے پے انہیں آکھے اساں اپنے آخری نبی دی گال سنی ودے ہیں جی ساری کتاب ہے ان دی صفات دے جو ایک صفت ہے کہ وہ سخی ہو سین اور انہاں دے فرمان دے مطابق جڑا سارے تورات وچ لکھا ہوا ہے کہ وہ جتنا دے سونا اتنا اللہ ودھے سی اساں جو دیندے پے 10 گنا ودھائندے خدا اساں سارے کول مار کھاندے ہیں انہاں کہ یار یہ کیسے بندے ہیں جڑا انہاں کو ایک بندہ آیا کوئی نہیں ڈٹھا کوئی نہیں اتنا ایمان رکھ دین کہ یقیناً جد تے اعتقاد رکھ دین کیوں نہ ہوئے کہ میں بھی ہوں نبی کو مننا اس نے تبا نے اتھا حال پیغمبر دی ذات آئی نہیں ہے پیغمبر دی آوان تو پہلے تبا مومن تھی گئے مسلمان اور واقعاً دلی طور تے کوئی دھوکہ فرار نہیں انہوں یہودی بھی صحیح مومن انہوں یہ بھی صحیح مومن انہوں نے آکھا جی ہن میں کو خدمت کرنا چاہتا اس نے مدینے دے وچ گھر بنوایا تبا نے خط لکھا خط لکھ کے تے اپنے کافی سارے افراد قبیلے پورے کو بلھایا اتھا میں تو سائیں تھا باؤ جس ویلے بھی آمین نا پیغمبر ایک خط بھی دوایا چاہا وہ رسایا چاہا میں تبا تو ایمان رکھ دا اور میرے طرفوں ایک گھر گفٹ کتنی نسلہ بات چل رہی اور گھر واقعاً پیغمبر کو ملا مدینہ دے وچ وہ تبا آلہ گدہ ہویا خلاصہ ہے کہ پیغمبر آ گئے ہجرت کر کے مدینہ مکہ چھوڑ کے آ گئے انہاں دا وفد بڑا خوش تھیا کہ او جس دے انتظار چ بیٹھے آسے وہ تا آ گئے بڑے دوڑ کے خلوص نال پیغمبر دی خدمت وچ پہنچے اور پیغمبر کو آکھنے ایسا تا ایمان گننے واسطے بے چین ہے یہ ہر شے تواری ہے پوری فوج تواری ہے قلعے توارے بنے کھڑے پوری دنیا دے تے غلبہ حاصل کر ویسوں آؤ لیکن اتھا جلے آئے نہ ہی خرابی مچ گئی ہے وہ خرابی یہ ہے کہ پیغمبر کو پوچھا نے تساں حضرت ابراہیم دی نسل چو انہاں کہ جی حضرت ابراہیم دے 2 بیٹے ہیں ایک ہے اسحاق ایک ہے اسماعیل تساں کیڑے دی لڑی چوئی وے انہاں کہ میں اسماعیل ہوں کہ اچھا غلام دا بیٹا کہ کنیز دا بیٹا نہیں اسحاق دا بیٹا ہوئے ہاں وقت کو منوا چونکہ تو ہے کنیز دا بیٹا نہیں تو سارا سردار نہیں بن سکتا بھئی ساریاں نشانیاں ویچن خلوص نال 100 سال دھکے کھا دے ہوئے نہیں جی اسے تعصب دوتے سارے آڑ کے انہاں کہ نہیں جی تیرے نال تا لڑ سکتے ہیں تک من نہیں سکتے اور ایک جملہ میں عرض کر کے تھے اپنے مقصد والے پاسے بنیا اللہ کتنا کرم نوازی کرے سی سارے ہوتے ایک پاسوں حضرت اسحاق دی نسل چل دی پئی ہے ایک پاسوں حضرت اسماعیل دی نسل چل دی پئی حضرت اسماعیل دی نسل جو پیغمبر دی نسل جو امیر المومنین یعنی زہرا انہیں بھی چلتے امام زمان کہیں دی نسل چو حضرت اسماعیل دی نسل چو حضرت امام زمان دی والدہ کہیں دی نسل چو ہے حضرت اسحاق دی نسل چو خداوند متعال نے وقت اسماعیل اور اسحاق دی نسل کو امام زمان اکٹھا کر دیتا ہے اس واسطے جس ویلے انہوں کو پتہ لگ سی نا کہ انہوں دی والدہ نرجس خاتون ہے ان ویلے عیسائی بھی ایمان گھن کے آسن ان ویلے یہودی بھی ایمان گھن کے آسن آسن ہاں یہ سارا سردار بن سکتا ہے کیونکہ انہوں نے نزدیک نسل ماں کول چل دی ہے یہودیاں دی نسل والدہ کول ہوں دی ہے ان ویسے اللہ نے سسٹم ایسا رکھا ہے کہ آخر و زمان دے وچ کوئی بندے تے حجت کا نہ راسی ہر بندہ ایمان گھن کے آسی تو عذری نہ راسی اور خداوند مطالعے انہوں نے باقاعدہ جنگاں شروع کر رہی ہیں یہودیاں نے سازشاں شروع کر رہی ہیں او جیڑے اوس و خزرج آپس ڈاکو ہن تے لڑدے ہن تے جنہاں کو اے دھمکیاں دیندے ہن تے آندے پین تے تک مرے سوں تے کٹے سوں اے ایمان گھننا ہے اے نصرت پیغمبر دے وچ انصار بنن او یہودی نامراد بنن اور میرا جڑا اصل مسئلہ ہے یہ چھیڑن واسطے جھوٹی قسم تو گیاں کیوں آئی پاسے کہ جڑے مشرکین جھوٹیاں قسماں چاہندے ہیں یہودی جھوٹیاں قسماں چاہندے ہیں کہ اساں ہی حق دوتے ہیں جلے سارے باہر میں آقا آسن نہ اساں ہن سارے انتظار دے وچ بیٹھے ہیں کہ امام مولا آؤ ونجو جلے آمن تا کیڑا پتہ ہے اساں یہودیاں طرح انکار نہ کر دو ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا بھئی اتنے مخلص انہوں نے 100 سال گزارے مخلص تھی کہ اساں چوکھا مخلص ہے اگر امام آ کے کوئی حکم چا جاری کریں دن میرے بارے کہ آکھن بھئی تو ایک گھر تیرا نہیں ہے بیوی تیری نہیں ہے ممبر تیرا نہیں یہ فلانی سے تیری نہیں میں منیسا میں ہاں مولا بالکل ٹھیک پہ فرمائیں دے
میں مخالفت کوئی نہ کرے سا، میں واقعی نہ کو سر تسلیم خم کرے سا مولا دے آقا دے اگوں۔ اگر ایک قسم دی تیاری ہے کہیں دی تو وہ اپنے آپ کو امیدوار رکھے کہ جس ویلے زہرا دے لال آسن انہاں کو سرخرو تھی سن، وإلا تیاری کرنی چاہیے، ٹریننگ کرنی چاہیے، تربیت کرنی چاہیے کہ جس ویلے آمین ہر شے انہاں دیئے، ساری کچھ ہے ہی کوئی نہ۔ یہ سارا جڑا واقعہ کل انشاءاللہ تھوڑے دن وقت مزید ایک گالی کرے سوں جھوٹ دے وچ حالے تک وارد نہیں تھے صحیح معنی وچ انشاءاللہ۔ بھئی ہلکی پھلکی بات بزرگان کو معذرت چاہنے ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہو تو میں بالکل ہلکی پھلکی بات سنائی ویندی ہے، علمی نہیں ہوندی۔ مہاراج سے انشاءاللہ جھوٹی قسم تو احتیاط کیتی کرو، اجتناب کیتا کرو، کتھائیں بھی جھوٹی قسم نہ چاہو۔ حدیث حضرت امام صادق علیہ السلام دی اگر تو آپ کو کوئی فائدہ تھیندا پیو ہوئے نا قسم چاون دے بدلے سچی نہ چاہو، کیونکہ اگر تو سچی قسم چاہی نا جتنا تھوڑا نقصان تھی سی میں دے سا تھی سی کوئی نہ، مولا فرمائے تھوڑا نقصان تھی سی کو نا، اللہ دے نا کو استعمال کرو ہی نہ۔ بڑی گل تو نقصان تھی ویسے نا قسم نہیں چاہیے تھوڑا نقصان تھی گئے، میں جانا تو میرا کام جانے میں تو کرے سا، اللہ دے نام کو استعمال نہ کرو۔ باقاعدہ نہج البلاغہ دے وچ امیر المومنین دا ایک چنگا بلا خطبے دے وچ ہے سارا کہ کیویں اللہ دے نام کو استعمال نہیں کرنا چاہیے سارا۔ انشاءاللہ وہ چونکہ ٹائم نہیں ہے، اگر لگا تو انشاءاللہ پڑھسوں۔ اور آج جڑا ہے وہ 7 محرم ہے، کل سیداں دا پانی بند تھی ونجنا ہے اور بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ساقی سکینہ حضرت عباس، جبکہ پہلے ساقی کربلا حضرت علی اکبر ہے۔ حضرت علی اکبر دی شہادت تو بعد حضرت نے ڈیوٹی لائی حضرت عباس دی، وہی ہکے دفعہ مشک بھرن گئے، لیکن کتنا خلوص ہے مولا اور آقا دے وچ کہ ساقی سکینہ بن گئے، ساقی کربلا بن گئے۔ اور میں چند جملے فقط زیادہ لمبا مسائل نہیں پڑھنا جاندی، محبت پہنچ گئی جدا، ارادت اور عقیدت پہنچ گئی، دعا کرے میرے حق کے کہ مشکل مرحلہ کہ سارے فوج تیار تھی کہ ہک تھی کہ کربلا دے بھی شہادت پیش کی تھی، اور غازی عباس ہار دے ونجن تو پہلے مولا کو اجازت منگن واسطے آنے ہیں کہ مولا ایکو نہ بھیج میں کو بھیج دے، اور مولا دا ایکو جملہ انت کبش کتیبتی و صاحب و لوائی، تو میرے لشکر دا علم بردار ہے، تو میرے لشکر دا سردار ہے۔ مولا چپ کر ویندن آخر دوتے جلے سارے لگے گئے نہ تے کوئی نہیں بچا تے کلے رہ گئے غازی عباس تے مولا امام حسین لاشاں دے وچ زہرا دا بچڑا ایویں ٹردا ودے جویں مینا دے وچ حاجی ٹردا ودا ہوندا۔ ہوں میں ڈٹھے مولا عباس نے ہن بہترین موقع، ہن یقیناً اجازت مل ویسی نال آئین، اور منظر بڑا عجیب ہے کہ اکبر دی لاش پئی ہے، کہ قاسم دی لاش پئی ہے، کہ ہون محمد دی لاشاں پئی ہیں، کہ تھیں مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر، سارے اپنے اپنے حصے دی قربانی پیش کر کے ستے پے، اتھے نال غازی عباس پچھو آئین وقت یہ جملہ دہرایا نے ہون تا میں کوئی ونجن دیو۔ مولا پچھا مڑ کے آدھن انت صاحب و لوائی و کبش کتیبتی، تو میرے فوج دا علم بردار ہے۔ جلے جملہ آنکھا سنا اس ویلے مولا آدھن فوج کن گئی بھی جانا میں علم بردار ہاں، فوج تو ساری سم گئی ہے تیری۔ جلے جملہ آنکھا سنا وہ ویلے مولا دے جملہ ہے جڑا گھٹ پڑا ویندہ ہے۔ مولا فرمیندن عباس قد ذاق صدری، اگر میں کو ہون تو سا اجازت نہ دیتی نا مولا میرا سینہ پھٹ ویسی، میں اکبر کو ڈٹھے، میں قاسم کو ڈٹھے، میں سارا کو لاندہ ڈٹھے، ہون میں عباس دا سینہ پھٹ ویسی، اور میں برداشت نہیں کر سکتا، مولا میں کو ونجن دیو۔ ایویں گال ہی کریں دیا ہولے ہولے نویں بھیرا تو ٹردے بھی آندن۔ ایک روایت لکھا ہے کہ حضرت امام حسین دا تناب دے نال پیر الجھے اور زمین دے جھڑے، اور جلے اس منظر کو ڈٹھا ہے نا جڑا خیمہ پانی واسے مخصوص ہے، چلے چکے جھکن تلوں جگہ خالی ہے، منظر بڑا عجیب ہے۔ کربلا والے بنی ہاشم دے 40 یا 44 بچہ ہے یا 45 مختلف قسم دا لکھا ہے۔ سارا دی حالت یہ ہے کہ کوئی مشک دوتے منہ رکھی پی ہے، کوئی مشک دوتے سینہ رکھی پہ، کوئی ٹھڈی ریت کو جمع کر کے سینہ رکھی پہ، کوئی ٹھڈی ریت چاہ کے اپنے سینے تے اور اپنے رخسار تے مل رہے ہیں، اور جملہ سارا دا ہی کو ہے العطش العطش العطش۔ جلے حضرت غازی عباس نے مڑ کے رٹھے نہ پچھا
مظلوم کربلا دی حالت ہے کہ سکی مشک چاہ کے کھڑے ہیں. مظلومیت دی تصویر مولا غازی عباس یہ بچیاں دے واسطے پانی دا کوئی انتظام کر کے گھننا چاہے. میں کسی ایک روایت نہیں پڑھا، خدا جان دے بھی تلوار چاہی نے نیزہ چایا نے، لوگ پڑھ دیں صرف نیزہ ہاں، میں کو نہیں پتہ کسی مقتل دی کتاب میں کم از کم نہیں پڑھا کہ انہوں نے اسلحہ لایا ہوئے یا نیزے دا تذکرہ ہوئے، نہیں. بس مولا کو مشک ملی، مولا ٹور پائے. وفا دے پے کر کربلا دے وچ تے کربلا تو بعد کوئی بندہ عباس یا وفادار کوئی نہیں. اور جلے ٹور پہنا 4000 دا لشکر ہے جڑا پارا ریتی کھڑا ہے پانی تے، اور جس ویلے گئے نا ایویں دوڑ گئے جی میں گدھے دوڑ دیں شیر دے ڈر تو. خلاصہ ہے مولا نے من کے مشک پور کیتی ہے، مشک پور کر کے تسمہ بند کیتا سی. وقت لکھا ہویا تاریخ ایویں بک پانی دا بھرا حصی اپنے منہ دے قریب بھی گھن آئے ہیں لیکن پیتا نہیں نے دکھاونا یہ چاہتے ہیں اے یزیدی اور اشقیاء میرا قبضہ ہے پانی دے ہوتے. اور ایک عالم دین لکھا ہے باقاعدہ کہ مولا نے پانی کو مخاطب کر کے آکھا ہے میں تے کو کی میں منہ لاواں جو زہرا دا لال تسا ہے، میں تے کو اپنے منہ دے نزدیک کی میں نواں جو زہرا دا لال جو تسا ہے. اجرکم علی اللہ. ازادار و مشک چاہی سی وقت گھوڑے تے بیٹھے، گھوڑے کو تھپکی دے کے آدھے گھوڑا وقت ہوں اے مشک خیمے پہنچنی چاہی دیئے. ازادار جو ہی واگا چوین نا انہوں اجتماعی حملے دا حکم ہویا ہے. ایک کمینے نے لوگ کے ہی وجیاں وار کیتے جو میرے مولا دا سجا بازو کلم تھی ہے. ازادار راجز پڑھ دے ہو یادن ان کا تا یمینی فإنی احامی ان دینی. تو سا میرا سجا بازو کلم کیتے تو کیا ہو گیا؟ میں کھبے دے نال حسین دی امداد کرے سا، میں کھبے دے نال دین دی محافظت کرے سا. ازادار چند قدم دے فاصلے تے وقت گئے تو سا سارے دیکھ آیا ہو کتیں عباس کف عباس ہے، ایمن ہے کتیں کف عباس ہے، ایسر ہے. ازادار چند قدمہ دے فاصلے تے مولا گئے ہیں وقت کسی نے وار کیتے وقت کھبا بازو کلم ہویا ہے. وقت مولا نے ڈٹھا ہے ہون مشک دے تسمے اپنے دہان چھپائے نے اور اپنے آپ کو ڈھال بنا رہتا مشک دے ہوتے. ایک کمینے نے گوڑی لا کے کی ہو جیا تیر چلایا ہے، مولا نے ڈھال بنی ہے اور تیر سدھا غازی عباس دی آنکھ چاہ کے لگ گئے. اجرکم علی اللہ. آزادار ہو جی اکھ دے وچ تیر لگ ونجے، اگر کسی دی اکھ دے وچ ایک ریت تا دانا پائے ونجے نا وہ دوویں ہتھاں نال مل مل کے کو کڈدا ہے. جڑے اکھ دے وچ تیر لگ گئے اون دے دوویں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں. آزادار ہو اس واسطے علماء لکھا ہے کہ جس ویلے وہ تیر لگا ودا نا اجڑ بھی حوصلے دے وچ ودے ہیں کہ خیر ہے اجڑ مشک سلامت ہے. اس خبیث نے وت گوڑی لائیے اور ایہو جیاں تیر چلایا جڑے مشک کو آ کے لگے. اے مشک کو نہیں لگا، اے عباس دی 32 سالہ دی محنت کو آ کے لگے. اجرکم علی اللہ. اس ویلے جلے مشک لڑی ہے نا عباس گھوڑے کو مخاطب کر کے آتے گھوڑا ہون خیمے چ نہ ونجے، ہون میں کو خیمے نہ گن کے ونجے. ازادارو اپنے رکاب دے جو پیر کڈھن مولا اور آقا نے اور تیر کڈھن دا ارادہ کیتا ہے. اپنے زانوں دے نال تیر کو جو لایا س نا اور سر جھکایا س، ایک کمینے نے لوہے دا گرز گھما کے عباس دے سر اقدس وچ مارے. مول بنین دے سر دے 4 ٹکڑے ہو گئے. ازادارو اس ویلے آقا دی او میرا مولا حسین، او میرا آقا حسین اپنے بھرا دی امداد کر. ازادارو اس ویلے منظر کیا کئی ویلے عباس دے علم کو دیکھ کے حسین مولا اٹھ دین، کئی ویلے باہن دین، کئی ویلے اٹھ دین. ازادارو آئے ہیں ہر مقتول دی لاش دے ہوتے مولا آندے ہیں ایک دفعہ باندے ہیں آندے ہیں لاش کو چلے چاہ کے واپس چلے ویندے ہیں. لیکن اے واحد لاش ہے جتھا پہلے بیٹھن سجا بازو چایا نے، وقت اٹھن بئی جاتے بیٹھن کھبا بازو چایا نے، وقت خوش مشک کو آ کے چایا نے، وقت علم مبارک کو آ کے چایا نے، وقت 5ویں جھات ستا پیاس وقت اپنا بھرا آیا ہے انہیں سر چاہ کے اپنے زانوے مقدس تے رکھا ہے. جو ہی پتہ لگے نا میرے استاد محترم نے جملہ ایران دے وہ پڑھ دیں کہ جیلے پتہ لگے نا غازی عباس کو کہ میرا سر حسین دے زانو تے ہے، آدھر اپنے آپ کو کھسکا کے سر زانو کو تلے لہا گی دس. مولا میں کیوں کریں دے آدھن میں کنیز دا بیٹا ہاں تو زہرا دا لال ہے، مناسب نہیں لگتا کہ میرا سر تیرے زانو اقدس تے ہوئے. ازادارو اس ویلے پوچھ دے اپنے بھرا کو کہ ہن کوئی آسرت کوئی حسرت کوئی امید کوئی ہے کوئی خواہش ہے؟ آدھن ایک نہیں 2 فرمائشاں. کیڑی فرمائش؟ پہلی یہ ہے کہ جی میں میری مشک خیمے نہیں پہنچی نا میری لاش بھی خیمے نہیں ونجنی چاہیے. یہ واسطے کہ میں کو تیری بیٹی سکینہ کو شرم آندی ہے اکسی چاچا پانی نہیں گھن گیا ہے.
اور دوسری خواہش ہے مولا میری اکھاں دے وچ رت پئی ہوئی ہے مٹی پئی ہوئی ہے ذرا اس کو صاف کر میں دیکھنا چاہنا حسین دا چہرہ کی ہو جی ہے ازادارو مٹی صاف ہوئی ہے تیر نکلے جس ویلے مولا نے ایک اکھ کھولی ہے نا تے زار زار گریا کر کے رون لگ گئے ازادارو امام حسین نے پوچھا ہے کہ روندا کیوں ہے آدن مولا لاشاں چاون لگے ہو نا چیڑا بھی ڈھاندا ہا نا تو سوں دے سراندو آندے آوے کو تسلی دے دے آوے ہوں دی لاش چاہندے آوے یا اللہ یومک یا ابا عبداللہ مولا تھوڑی دیر تو بعد تو جو لاشیں تے کو کون سنبھلے سی تو جلے گھوڑے تو جھن سے تے کو کون سنبھلے سی ازادارو اس ویلے حضرت مولا امام حسین زیادہ دیر بیٹھے نہیں لاش بھی نہیں چاہیے زیادہ دیر بھی نہیں بیٹھے کیوں اگر کم از کم حق بننا ہا اگر لاش جو خیمے نہیں نیونی تو کچھ دیر بہ ونجن ہا لیکن فوراً اٹھی کھڑے تھین وجہ ہوں یہ ہا مولا شاید فرماوین کہ جس ویلے میں لاش چاون واسطے آندا ہم نا میں کو پک آندا ہا غازی عباس زینب دا محافظ کھڑا ہے ہن میرا دشمن کمینہ ہے غازی جان گیا ہے پچھو کوئی پارے دیوڑ والا ریا کوئی نہیں میری بھرا بڑی شریف زادی ہے ازادارو جلے واپس مشک چاہ کے آئے ہیں علم چاہ کے آئے ہیں حالت کیڑی ہے اس واسطے ایک جملہ پڑھا ویندے جس ویلے مولا پانی گنن گیا نا خیام دے پتہ کہیں کو کونی غازی پانی گنن گئے ودن اس واسطے جلے مولا دی مشک واپس پہنچی ہے نا تے ڈٹھا ہے کہ غازی مارا گئے اس ویلے وین تبدیل ہوئے پہلے آدھیان واہ محمد واہ علی اس ویلے علی دیاں دھیاں دے سر تے بازو آگے دن واہ حجابہ